الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ میرے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ یہاں اس دورے میں اس بار اپنے رفقات سے تقریباً پورے UAE میں ملاقات کا متعدد بار موقع ملا، اور ہندوستان میں اس وقت جس صورتحال سے مسلمان گزر رہے ہیں اور تحریک اسلامی کا جو لاہ عمل ہے بالخصوص سیاسی میدان میں، اس پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ موضوعات تو بہت سارے ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بطور خاص اس وقت میں جماعت اسلامی ہند نے سیاسی میدان کے سلسلے میں جو لاہ عمل مرتب کیا ہے اس پر میں اپنی گفتگو کو مرکوز کرنے کی کوشش کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے کوشاں ہیں۔ اقامت دین کا لفظ ہم جب کہتے ہیں تو اپنے پوری معنی و مطالب کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی اس کی جو تشریح دستور جماعت میں کی گئی ہے، فرد کی تربیت، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، یہ تینوں مرحلے ہیں اور تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایک مرحلہ مکمل ہو اس کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز ہو، دوسرا مرحلہ مکمل ہو تیسرے مرحلے کا آغاز ہو، لیکن اس کی ترتیب یہی ہوتی ہے: فرد کی تربیت، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل۔ ریاست کی تشکیل ہمارے نصب العین کا کلمنیشن ہے، یعنی وقت کے نظام پر اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کا قیام۔ ہم اپنے ملک میں جو موجودہ نظام ہے، بہت سارے خوبیوں کے باوجود وہ ایک غیر اسلامی اور نظام باطل ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام حاکمیت الہ کی بنیاد پر، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پر قائم ہو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ خواہش ہے یا وہ نصب العین ہے جو انبیائی نصب العین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید نے بہت ہی واضح انداز میں بات کہی: وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لظہورہ الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ یہ ہے وہ نصب العین جس کے سے ہم نے اور آپ نے رشتہ اور تعلق جوڑا ہے۔ جب ہم اس کی تفصیلات پہ غور کرتے ہیں تو جس مقام پر ہم کھڑے ہیں آج، اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ جہاں ہمیں جانا ہے، یعنی وہ آخری منزل جس میں اللہ کا دین ریاست پر غالب آ جائے، اس سے بھی ہم واقف ہیں، لیکن درمیانی اہداف کیا ہوں گے، کن کن مراحل سے یہ تحریک گزرے گی، کون کون سے درمیانی اہداف اور ٹارگٹس ہیں جنہیں ہمیں اچیو کرنا ہے، یہ مسئلہ بطور خاص گفتگو کا اور غور فکر کا طالب ہے۔ اور اس کے درمیانی اہداف کی وضاحت یا اس کی تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ ہم اس وقت کس منزل میں ہیں اور کس مرحلے میں ہیں، اور کن کن مراحل سے گزر کر یہ تحریک آگے بڑھی ہے۔ ہندوستان کے حالات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر جو نظام غالب ہوگا وہ نظام عدل و قسط پر مبنی ہوگا، استحصال اور ظلم کا خاتمہ ہوگا، انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی، اور خالق اور مخلوق کے درمیان جتنے رکاوٹیں ہیں، جتنے آبسٹیکلز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اور انسان کو نجات کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ظلم اور زیادتی سماج میں چل رہی ہے، اس وقت جو تشدد ہے، اس وقت جو استحصال ہے، اس وقت جو جبر اکراہ کا ماحول ہے، یہ سب ختم ہوگا اور سماج میں امن اور شانتی کا دور دورہ ہوگا۔ یہ ایک تصور ہے جو ہم اہل ملک کے سامنے دیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی کوششوں کو جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس دعوے کی تائید میں ہمارا عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ 50 سال سے
ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ظلم کی اور استحصال کی اور جبر و اکراہ کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں، اس کے خلاف سفارہ ہونے میں، اس کو ختم کرنے میں، عام انسانی سماج کو مشکلات اور مصائب سے نجات دلانے میں ہماری کوئی بہت بڑی کوشش کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سیاسی حکمت عملی ہے ہندوستان میں، بعض تاریخی وجوہات کی بنا پر وہ تحفظ اور دفاع تک محدود ہو گئی، یعنی اپنی جان کا تحفظ، اپنے مال کا تحفظ، اپنی عزت و آبرو کا تحفظ، اپنے دین و ایمان کا تحفظ، اپنے پرسنلہ کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنے پورے وجود کا تحفظ۔ ہماری انتخابی سیاست میں پارٹیسپیشن جو ہے، اس میں ہماری جو شرکت ہوتی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم ان پارٹیوں کو اقتدار میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ہم ان پارٹیوں کو اقتدار میں آنے کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے وجود کی بھی قائل ہیں اور دستور میں جو تحفظات دیے گئے ہیں ان تحفظات کے سلسلے میں بھی بہرحال ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ رہی ہے ہماری انتخابی سیاست میں پارٹیسپیشن کی۔ مسئلہ صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کا انتخابی سیاست میں پارٹیسپیشن اسی بنیاد پر ہے۔ اپنے جو بنیادی مفادات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے، ان مفادات کا تحفظ ہماری سیاسی حکمت عملی کا محور اور مرکز رہا ہے اب تک بھی۔ تو گویا ہم نے اپنے آپ کو ہندوستانی سماج اور اس کے مسائل سے، عام انسانی سماج کے مسائل سے اور ان سوالات سے جو پورے ملک کے سامنے ہیں اس وقت میں، ان سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، آئسولیٹ کر لیا، اور تحفظ اور دفاع کے بنکرس میں اس میں ہم بیٹھ گئے اور اس میں ایک شیلڈ بنا کر کہ بھائی یہ ہے ہماری حدود، یہ ہماری لمیٹیشن، اس سے ہم بیونڈ نہیں جائیں گے۔ اس نے ہمیں پورے ملک سے اور پوری ملک کی سماج سے بالکل آئسولیٹ کر دیا۔ اسلام اور مسلمان جو ہے اب ہندوستانی سماج سے تقریباً irrelevant ہے۔ ملک کی پالیسی کون وضع کرے، ملک کو کون چلائے، ملک کے مستقبل کا فیصلہ کون کرے، عام انسانی سماج کے کو مسائل اور مشکلات سے کون نجات دلائے، اس میں اسلام کا اور مسلمان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی پازیٹیو رول نہیں ہے، کوئی ایجابی رول نہیں ہے، کوئی اقدامی رول نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک ایسی امت، ایک زندہ اور بیدار امت جو ایک انقلابی تصور کے ساتھ میدان عمل میں کھڑی ہو اور جو پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا عزم لیے ہو، جو پورے ملک کو تبدیل کرنے کا عزم کیے ہوئے ہو، وہ صرف دفاعی ایجنڈے تک محدود ہو جائے تو وہ کوئی انقلابی اقدام نہیں کر سکتا۔ بعض حالات میں پارٹیشن کے بعد جن حالات سے ہم اور آپ گزرے ہیں ہندوستان میں، اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں آپ جانتے ہیں۔ ان حالات نے اور پھر اس کے بعد جو فورسز جو ہندوستان کے اندر حکمرانی کے منصب پر رہی ہیں، ان کی ڈیلیبریٹ کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ آزادی کے بعد جس ماحول سے خاص طور سے شمالی ہند کے مسلمان، نارتھ انڈیا کے مسلمان گزرے ہیں، کہ مسلمانوں کو اسیمیلیٹ کر لیا جائے ہندو کلچر کے اندر، جیسا کہ برہمن کا اور اعلیٰ ذاتوں کا جو ہے یہ معمول رہا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی تحریک اٹھی انہوں نے اس کو اسیمیلیٹ کر لیا، سوائے اسلام کے۔ اب تک کے جتنے ہندوستان کے اندر مذاہب اور جتنے بھی جنہوں نے برہمن واد سے اور ہندو واد سے جو ہے ریوولٹ کیا، وہ سب لوگ بالآخر اسی کا حصہ بن گئے، اسی کو اسیمیلیٹ کر لیا گیا۔ صرف اسلام کا معاملہ یہ رہا کہ اسلام نے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ باقی ہے آج۔ تو پہلی کوشش تو یہ تھی کہ سرو دھرم سمبھاو کے نام پر اور مختلف نعروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس کلچر کے اندر، اس تہذیب کے اندر اسیمیلیٹ کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو ان پر انہیں مادی اعتبار سے اتنے نقصان پہنچایا جائے، تعلیمی اعتبار سے انہیں اتنا پسماندہ کر دیا جائے، معاشی اعتبار سے اتنا بدحال کر دیا جائے کہ وہ دوسرے درجے کے شہری بننے پر آمادہ ہو جائے۔ ریزرویشن کے نتیجے میں، تحفظات کے نتیجے میں او بی سیز اور بیکورڈز کو جو ایلیویشن ہو رہا ہے ان کے اسٹیٹس کا، اس جگہ جو خالی ہو رہی ہے اس جگہ پہ مسلمانوں کو پہنچا دیا جائے۔ یہ دوسری کوشش تھی۔ تیسری کوشش یہ تھی کہ اس امت پر پے در پے اتنے مسائل اور اتنی مشکلات لا کے کھڑی کر دیے جائیں کہ انہیں سانس لینے کا موقع نہ ملے، ان کی پوری طاقت، ان کی پوری انرجی، ان کی پوری توانائی، ان کا پورا پوٹینشیل، ان کا پورا سرمایہ اپنے تحفظ اور دفاع پر خرچ ہو۔ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ان کا ایک بنیادی کام بن کر رہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 50 سالوں کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کے اس حصے میں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو پسماندہ بنانے کی
اور مسلمانوں کو اپنے چند محدود مفادات تک محدود کر دینے کی اسٹریٹجی بڑی حد تک کامیاب ہے. اور اسلام اور مسلمان جو ہے ملک کے سامنے کوئی ایجابی نصب العین، کوئی انقلابی پیغام نہیں رکھ سکے، کوئی اقدامی کام نہیں کر سکے، انسانی سماج کو مشکلات مسائل سے نجات نہیں دلا سکے، انسانی سماج کے سامنے اسلام کا آفاقی تصور نہیں پیش کر سکے اس طرح سے جس طرح سے انہیں پیش کرنا چاہیے تھا. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایجنڈے کا یہ جو پہلو تھا کہ مسلمانوں کو اپنے چند معاملات تک محدود کر دیا جائے اور ان کا کوئی جو گریٹر رول ہو سکتا ہے اسلام کے بنیاد پر، نصب العین کی بنیاد پر، وہ پورا نہ کر سکیں، اس کے طرف سے دیکھنے کا ان کو موقع ہی نہ ملے. اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی اسلام دشمن طاقتوں کی کامیاب رہی. اور مسلمان بائی اینڈ لارج اپنے چند ایشوز تک کے، چند مسائل تک اپنی پوری توجہ کو محدود کرنے میں مجبور ہوئے. اس صورتحال کا ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان تمام حالات نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے وزن بنا دیا. یہ تو بات صحیح ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، سیاسی تبدیلیاں، بالخصوص 1977 کے بعد، ایمرجنسی کے بعد سے، چاہے مرکزی سطح پر یا ریاستی سطح پر، اس میں مسلمانوں کا انتہائی کلیدی رول رہا ہے. چاہے جنتا پارٹی کی حکومت کی تشکیل ہو، چاہے اس کے بعد وی پی سنگھ کی حکومت ہو، تھرڈ فرنٹ کی حکومت ہو، نیشنل فرنٹ کی حکومت ہو، یا اب ریاستوں میں جو منڈلائزیشن کے نتیجے میں سیاست کا جو منڈلائزیشن ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہندو سماج کی جو پسماندہ طبقات کا امپاورمنٹ ہوا اور انہیں یہ موقع ملا کہ وہ حکومت قائم کر سکیں، جیسا کہ بہار میں RJD اور اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی اور BSP، ان کو موقع ملا کہ یہ حکومت قائم کر سکیں. لیکن آپ ان کی حکومتوں کے بھی اجزائے ترکیبی کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ لالو پرساد یادو کی 15 سال تک حکومت 2 پلرز پر ٹکی رہی. ایک MY کا جو فارمولا کہا جاتا ہے، MY کی بنیاد پر ٹکی رہی، یعنی مسلم اور یادو کی بنیاد پر. تو مسلمان یعنی جو اس فارمولے کے اندر یا اس میں ان 2 پلرز کے اندر یادو 13% اور مسلمان 16%، یعنی اس طرح 29% ووٹ کے اوپر میں لالو پرساد حکومت بناتے رہے. اور لیکن اصل اس پاور سے بینیفٹ کے بینیفیشری جو ہے وہ یادو رہے، مسلمانوں کو کوئی خاص بینیفٹس نہیں ملا، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اپنی ریاست کے اندر کوئی بڑا کمنل رائٹ ہونے نہیں دیا، تو تحفظ فراہم کیا. جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ مشکلات اور مسائل ان کو دور کیا جائے تو وہ کہتے بھی ہم نے ان کے لیے ایک کمنل فورسز کو اس ملک میں اس ریاست میں موقع نہیں دیا اور تحفظ فراہم کر دیا. یہی ان کا ایک اچیومنٹ بظاہر تھا. لیکن مسلمانوں کے ووٹ کی بنیاد پر حکومت کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی بنیادی سوالات کو حل کرنے کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ UP میں سماج وادی پارٹی بھی جو اس وقت میں حکومت میں ہے اور اس سے پہلے 2 بار اور حکومت میں آئی تھی، اس کو بھی ٹوٹل ووٹ کا 29% ووٹ ملتا رہا ہے. اور 29% ووٹ میں 18% مسلمانوں کا ووٹ اور 7%، صرف 7% یادوں کا ووٹ، اور 3 یا 4% جو ہے وہ دوسری کاسٹ کا ووٹ رہا ہے. تو اس بنیاد پر یہ ملائم سنگھ یادو حکومت کرتے رہے. لیکن جب آپ اس کے نتیجے میں جن لوگوں کے تعاون سے حکومت بنی انہیں کیا ملا، تو آپ دیکھیں گے سب سے لوز اینڈ پر اگر کوئی رہا، سب سے بڑا لوزر جو اگر ہے تو وہ مسلمان ہے. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، وقت بھی کم ہے. میں اسے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انتخابی سیاست میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں بالخصوص 1977 کے بعد سے، اس میں مسلمانوں کے ووٹ کا، مسلمانوں کے رول کا انتہائی کلیدی حصہ رہا. اور اس بات کو تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں محسوس کرتی ہیں کہ جس طرح سے مینڈیٹ فریکچر ہو گیا ہے، جس طرح سے ووٹ بڑھ گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، اس میں صرف ایک ووٹ بینک ایسا ہے جو سالڈ ہے، جو انٹیکٹ ہے، جو ان بلاک ووٹ کرتا ہے، جو ٹیکٹیکل ووٹنگ کرتا ہے، وہ ہے مسلمانوں کا ووٹ. مسلمانوں کا ووٹ جس گروپ کو اور جس سیاسی پارٹی کو مل جائے اس کے اقتدار میں آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ انہیں ملے. BJP نے بھی جب پچھلے دنوں NDA کی حکومت تھی اور جب وہ دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے پوری طاقت و کوشش بات پہ صرف کی کہ مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ ہمیں ووٹ دیں اور ہمارے بارے میں باقی لوگ تو سب سیڈیو سیکولرسٹ ہیں، اصل سیکولرسٹ تو ہم ہیں. ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو ووٹ ہمیں نہیں ملے گا، لیکن مسلمانوں کو یہ باور کرانا کی کوشش کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. مسلمان، ان کا یہ احساس تھا کہ مسلمان جب اسلام خطرے میں ہو اور مسلمان خطرے میں ہو تو جس طرح ووٹ کرتا ہے کہ ملک میں ایوریج ووٹنگ پرسنٹیج 60%، 40%، 50% ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا ووٹنگ پرسنٹ 70%، 80% تک ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب اگر مسلمان خوف کی فضا میں
یا دہشت کی فضا میں، خطروں کی فضا میں زیادہ طاقت و قوت ساتھ میں ووٹ کرتا ہے، اور وہ ووٹ جو ہے تناسب کو بگاڑ دیتا ہے یا توازن کو بگاڑ دیتا ہے، یعنی ان کے خیال سے توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کم سے کم مسلمانوں کا ووٹ ہم کو نہ ملے تو ہمارے مخالفین کو ہماری ضد میں جس طرح ملتا ہے وہ نہ ملنے پائے۔ یہ کوشش رہی بی جے پی کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کی اپروچ رہی ہے ٹیکٹیکل ووٹنگ کی، اس نے ملک کی سیاست پہ گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ بالخصوص اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں این ڈی اے کی حکومت کے دوبارہ پاور میں آنے کے امکانات بالکل روشن تھے، اور جتنے سروے آ رہے تھے، جتنے میڈیا کے سروے آ رہے تھے، سب یہ دکھا رہے تھے کہ فیل گڈ فیکٹر اور فلاں فیکٹر کے نتیجے میں بی جے پی دوبارہ پاور میں آ رہی ہے۔ لیکن بہت خاموش ٹرینڈ جو چل رہا تھا اندر سے، وہ مسلمانوں کا جو ٹرینڈ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ کسی ایک پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بی جے پی کی مخالفت میں جتنی پارٹیاں کھڑی ہیں ان میں سے کون کینڈیڈیٹ وننگ پوزیشن میں ہے، اپنا پورا ووٹ اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ جو ٹیکٹیکل ووٹنگ مسلمانوں نے کی، اس کے نتیجے میں آج ایک مخلوط حکومت مرکز میں موجود ہے، یعنی یو پی اے کی حکومت۔ تو یہ احساس تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کو ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو ایک ووٹ بینک سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے انتخابی سیاست کا۔ اور پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ مسلمانوں نے ملک کے عام انسانی سماج سے اپنے آپ کو جس طرح وڈرا کر لیا، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی اور اسلام کو بھی ہندوستانی سماج سے تقریباً ارریلیونٹ بنا دیا۔ ملک میں جو مباحث ہو رہے ہیں میڈیا میں، ان ایشوز کے سلسلے میں جو ملک کو درپیش ہیں، ان ایشوز کے سلسلے میں جو عام انسانی سماج کو درپیش ہے، ان مباحث میں ہمارا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ یا تو لیفٹ کا پارٹیسپیشن ہے، لیفٹ پارٹیز کا، ان کے نظریات کا، یا آر ایس ایس کے لوگوں کا پارٹیسپیشن ہے، یا دوسرے لوگوں کا پارٹیسپیشن ہے۔ تو اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ ایشو ہمارے ایشو ہی نہیں ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے، ہم نے اپنے اوپر جتنے مظالم ہوئے اس پہ آواز اٹھائی ہے، لیکن کیا ہندوستانی سماج میں ہمارے علاوہ کوئی اور مظلوم نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے صدیوں سے دلتوں کے ساتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، تمام تر تحفظات کے باوجود بھی آج دلت سب سے زیادہ مظلوم ہے ہندوستان کے اندر۔ لیکن ان کے مسائل پر جس طاقت اور قوت کے ساتھ میں ہم نے آواز اٹھانی چاہیے تھی، ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہم سے پہلے عیسائیوں پر ظلم زیادتی ہوئی گجرات میں، اور ان کی چرچز کو تباہ کیا گیا، ان کے ننوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، ان کے پادریوں کو جلایا گیا، گرام اسٹین کے ساتھ جو اڑیسہ میں واقعہ ہوا اس کے بچوں کے ساتھ میں، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک دردناک داستان ہے۔ یا اسی طرح سے 1984 کے اندر جس طرح سکھوں کو قتل کیا گیا، بڑے پیمانے پہ ان کو جلایا گیا، یعنی صرف دلی کے اندر 3000 سے زیادہ تعداد میں سکھ مارے گئے تھے۔ لیکن ہم نے کیا بات اٹھائی اس میں کہ کیا ہم ان کو بچانے کے لیے ہماری طرف سے کیا کوششیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہندوستانی سماج کے اندر مظلومین کی تعداد کو اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو مختلف سیکشنز ہیں جن پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی سماج کے اندر آج خواتین جو ہے وہ ایک انتہائی مظلوم، ہندوستان میں ہر آدھے گھنٹے پر ایک خاتون کی عصمت دری ہوتی ہے، ہر آدھے گھنٹے میں۔ یہ اسٹیٹسٹکس میں یہ آپ کے یعنی بالکل واضح اسٹیٹسٹکس ہیں جو تمام سرووں کے نتیجے میں سامنے آئے، یعنی ہر آدھے گھنٹے میں ایک خاتون کی عصمت دری ہوتی ہے ہندوستان میں، اور ہر 1.5 گھنٹے میں ایک عورت کو جو ہے جہیز کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سروے ہوا، اور اس سے پہلے سینسس کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے بہت الارمنگ سچویشن یہ بتائی کہ فیمیل فیٹیسائڈ کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اس کے نتیجے میں پورا یعنی پاپولیشن کا جو بیلنس ہے وہ ٹلٹ ہو گیا اس وقت میں۔ اور مسئلہ صرف بیکورڈ بیمارو اسٹیٹس کا نہیں ہے کہ یو پی کا اور بہار کا اور مدھیہ پردیش کا یہ معاملہ ہو، جو متمول اسٹیٹ ہے، جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یعنی پنجاب، ہریانہ، یہاں صورتحال یہ ہے کہ 1000 مردوں پر 785 یا 786 خواتین، اور یہ اس تیزی ساتھ میں معاملہ بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کا اندیشہ ہے کہ اگر یہی رفتار آگے بڑھتی رہی تو جس طرح آج چائنا کے اندر 40 لاکھ مردوں کے لیے کوئی خاتون نہیں ہے، یہی صورتحال ہندوستان کے اندر پیدا ہونے والی ہے۔ پچھلے دنوں چندی گڑھ کے ایک انسٹیٹیوٹ نے کینیڈا کی ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا ہندوستان کا، اور وہ اس نتیجے پہنچا کہ ہر سال 5 لاکھ فیمیل فیٹیسائڈ کے واقعات ہوتے ہیں، یعنی 5 لاکھ بچیوں کو اپنی ماں کی کوکھ کو ہی ان کی قبر بنا دیا جاتا ہے، اور 10-20 سال کے اندر 1 کروڑ بچیوں کو زندہ ذرگور کیا گیا۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس پوری سچویشن پر ملت اسلامیہ مہر بلب ہے، کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی ایجوٹیشن ہم نہیں چلاتے ہیں، جبکہ ہم سے زیادہ، اسلام سے زیادہ خواتین کو اور بچیوں کی پیدائش کو ویلکم کسی اور سماج نے نہیں کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہماری خاموشی جو ہے وہ جو ہے ہمیں ارریلیونٹ بنا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
کہ ہندوستان کے اندر یعنی عدل و انصاف کی صورتحال کا یہ عالم ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے اور ہر آدمی کو جو ہے انصاف حاصل کرنے کا موقع ہے، دستور نے اس کی گارنٹی دی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے اس وقت میں کہ آج لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اس وقت میں 3 کروڑ مقدمات زیر تصفیہ ہے عدالت کے اندر، ٹرائل کے پوزیشن پڑے ہوئے ہیں. اور ایک سابق چیف جسٹس کھرے کے مطابق اگر کوئی نیا مقدمہ اس میں نہ آئے تو ان مقدمات کے تصفیے کے لیے 300 سال لگیں گے. اسی طرح سے جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا پرسانی حال نہیں ہے. اور ہندوستان میں جو ریٹ آف کنوکشن ہے وہ 1% ہے، یعنی مطلب 99% وہ لوگ ہیں جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کی پوری جوانی ختم ہو جاتی ہے، ان کو بیل تک نہیں ملتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے 50 مسائل ہیں. خود آپ دیکھیے کہ ہم سافٹ ویئر کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں اس وقت دنیا میں، اور بہت سارے یعنی جو ملک کا یہ حال تھا کہ آزادی کے وقت میں ایک کیل بھی وہاں نہیں بنتی تھی، آج وہ ریلوے بوگی ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں یعنی ٹیکنالوجی کے اندر ہم جہاں سائنس ٹیکنالوجی میں جس مقام کو اچیو کر گئے ہیں ہم لوگ، وہ ظاہر ہے کہ قابل رشک ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے پہلو آج ہندوستان کے اندر 30 کروڑ انسان، 1 کروڑ 1 لاکھ نہیں 30 لاکھ نہیں 30 کروڑ انسان غریبی کی ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. اور پاورٹی لائن کی ڈیفینیشن ہندوستان میں 10 روپے فی ہاؤس ہولڈ فی یعنی یومیہ پر ڈے کی جو ان کا ہوا ہے 10 روپے کی آمدنی ہے ایک گھر کی. تو یعنی 10 روپے کی آمدنی سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں 30 کروڑ لوگ. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ امپلائمنٹ کی جو صورتحال ہے، بے روزگاری کی، پچھلے دنوں ہندوستان کے اندر رورل ایریا کے لیے امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ بنایا گیا. یعنی یہ بات طے کی گئی کہ رورل ایریا کے اندر کم سے کم ہر ہاؤس ہولڈ کو میں سے ایک فرد کو 100 دن کی منیمم ویجز ایکٹ کے تحت میں یعنی روزگار دینا حکومت کی ذمہ داری ہوگی. صرف چند کروڑ کا اضافی بجٹ ہوا، اس پر کارپوریٹ سیکٹر نے آواز اٹھانا شروع کر دی کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں لبرلائزیشن کے نتیجے میں، اکنامک لبرلائزیشن کے نتیجے میں یا گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو معاشی پالیسی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس نے معاملات کو اور خراب کر دیا ہے. MNCs کے آنے سے، کارپوریٹ سیکٹر کے اضافے سے اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، جو لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، وہ ان کا حال یہ ہے کہ جو بڑے پیمانے جو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو آباد کرنے کے لیے حکومت کو کوئی اسکیم نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میدا پاٹکر جو ہے ہندوستان کے اندر نرمدا بچاؤ اندر کی تحریک چلا رہی ہے. تو وہ تحریک کیا ہے؟ وہ ڈیم کی مخالف تحریک نہیں ہے، جس کو یہ بی جے پی کے لوگ اور مودی کے لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے، ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے. یہ تحریک دراصل بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ تو ہو، لیکن اس ڈیولپمنٹ کا شکار نشانہ عام انسان نہ ہو. ڈیولپمنٹ کا فائدہ صرف پونجی پتیوں کو تو ہو جائے، عام انسانی سماج کو اس سے نقصان پہنچے، ایسا ڈیولپمنٹ کو نہیں چاہیے. تو یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک سلوگن ہے جو یہ ریز کیا جاتا ہے، وکاس چاہیے وناش نہیں، ترقی چاہیے ہم کو، بربادی نہیں چاہیے. تو یہ جو اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کیرلا میں یہاں سے کاسرگوڈ سے ترویندرم تک ایک ہی روڈ جاتی ہے، پوری کیرلا اس کے گرد آباد ہے، پورے شہر اور بستی اس کی گرد آباد ہے. اس روڈ پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایکسپریس ہائی وے بنائیں گے، یہاں سے لے کر وہاں تک کے ایک ایسی سڑک بنائیں گے جو 7 میٹر اونچی ہوگی اور کئی میٹر چوڑی ہوگی، اور اس میں سے 19 مقامات پر کوریڈور ہوں گے. یعنی مطلب ہے کہ 19 مقامات پر ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ہوگا، باقی جگہ سے لوگ کٹ جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو رہے تھے، ان کے ریہیبلیٹیشن کی کوئی اسکیم حکومت کے پاس نہیں تھی. یا اس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صورتحال یہ ہے ہندوستان کے اندر، جس تیزی کے ساتھ میں ہندوستان میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ گاؤں کے اندر پینے کے پانی کی قلت ہے، لیکن ہر گاؤں میں کوکا کولا پہنچ گیا ہے یا یہ بوتل کا پانی پہنچ گیا ہے، لیکن لوگوں کو پینے کے پانی کی سہولت حاصل نہیں ہے. کئی میل چل کر عورتیں سر پر ایک مٹکا یا ایک پتیلا پانی اٹھا کر لاتی ہیں. اور یہ اندازہ ہے کہ اس وقت پینے کی پانی کی جو کرائسس بڑھ رہی ہے سیف ڈرنکنگ واٹر کی، تو اگلی یعنی
سول وار جو ہے اس کے اوپر ہندوستان کے اندر وہ پانی پینے کے پانی پر ہوں گے. ایسے کئی سروے آ چکے ہیں کہ 10-15 سال کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ پینے کے پانی پہ جھگڑے ہوں گے. ابھی بھی ہوتے ہیں نلوں کے اوپر، آپ جا کر دیکھ لیجیے بڑے شہروں کے اندر. تو یہ مسائل ہیں. ہندوستان کے اندر رائٹ ٹو فوڈ کی، رائٹ ٹو امپلائمنٹ کی، رائٹ ٹو شیلٹر کی تحریکیں چل رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خاص طور سے جو اربن ایریاز ہیں، جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، اس میں بڑے پیمانے پر سلم ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ جو مائگریشن ہو رہا ہے رورل ایریاز سے اربن ایریاز طرف میں کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ تمام ڈیولپمنٹ، تمام انڈسٹریلائزیشن شہروں میں ہو رہا ہے، اور گاؤں سے لوگ اس بات کی مجبور ہیں کہ امپلائمنٹ کے لیے وہ شہروں کا رخ کریں. اور وہ جب شہروں میں آ کر بالکل ان ہائیجینک کنڈیشن کے اندر سلمز میں رہتے ہیں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں ان کو اجاڑ دیا جاتا ہے بیوٹیفیکیشن کے نام پر. وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تو آبادی کی آبادی، خاندان کے خاندان، نسلوں کی نسلیں جو ہے فٹ پاتھ کے اوپر زندگی گزارتی ہے. وہیں ان پیدا ہوتے ہیں، وہیں مرتے ہیں، وہی ان کا گھر. نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی چیز ہے. وہی ان کی پوری زندگی جو ہے، نسلیں جو ہے وہ سڑکوں پہ گزر جاتی ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں عام انسانی سماج کے، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. اس قوم کے، اس ملت کے مسائل نہیں ہیں جو موسم انسانیت کی ملت ہے، جو سماج کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، جو سماج کو عدل و انصاف، سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتی ہے، جسے اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ، اور جس کے بارے میں نبی کریم کی حدیث ہے، میں ینفع الناس وهو خیر الناس. انسانوں میں سے وہ گروہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو وہی بہتر گروہ ہے. جو انسانوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے وہ بہتر گروہ نہیں ہے. پھر قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہاں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. تو ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اگر خود آپ دینے کی پوزیشن نہیں ہے تو کم سے کم اپنے پڑوسی کو، اپنے دوسرے بھائی کو اس بات پر آماد کرو، اس کو ترغیب دو کہ وہ مسکین کی بھوک مٹائے. لیکن جہاں اسٹیٹ کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، اسٹیٹ ہی لوگوں کے سیاہ سفید کی مالک ہو جائے، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوڈاؤنز بھرے ہوئے ہوں، وہ اناج سڑ رہا ہو، وہ اس کو ڈمپ کر دیا جائے سمندر میں لے جا کر، لیکن قحط کے نتیجے میں بھوک مری ہوتی ہے تو اس کو کوئی مٹانے والا نہیں ہو. جہاں اسٹیٹ تمام اختیارات پر قابض ہو جائے تو اسٹیٹس کو انگیج کرنا، اسٹیٹ کو مجبور کرنا، وہ اس آیت کا تقاضا ہے. اسٹیٹ کو اکسانا، اسٹیٹ کو ترغیب دلانا، اسٹیٹ کو مجبور کرنا کہ وہ انسانی سماج کی مشکلات کو حل کرے، ان کی بھوک کو مٹائے. یہ ہے اس آیت کا انٹرپریٹیشن اگر آپ اس کو گریٹر کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیں. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں قرآن مجید کی آیات کو آپ دیکھیے. توحید کا جو سوشل ڈائمینشن، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی بات کی ہے، وہاں انسانوں کے حقوق کی جو بات کی ہے، حقوق العباد کی جو بات کہی ہے، اس حقوق العباد کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمارا اپروچ کیا ہے ملت اسلامیہ کے ہندوستانی سماج کے اندر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صرف تقریریں کریں، درس دیں اور اس پر اس کے انٹرپریٹیشن کریں، لیکن اس کا جو سماجی تقاضا ہوتا ہے، اس کا جو سیاسی تقاضا ہوتا ہے، اس کا جو زمینی جو اس کے زمین کے میدان کے اندر جا کر جو اس کو کرنے کا جو تقاضا ہوتا ہے، اس پر ہمارا کوئی رول نہ ہو. اس پوری صورتحال نے ہم کو پورے ہندوستانی سماج سے نہ صرف آئسولیٹ کیا ہے، بلکہ ہماری یہ دعوت کہ اسلام کے نتیجے میں ایک ایسا سماج پیدا ہوگا، یا ہمارا یہ کہنا کہ یعنی اسلام نے ایک ایسا سماج پیدا کیا تھا کہ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق یہ کہتے تھے کہ اگر میری سرحد پر اگر بکری کا کوئی بچہ بھوک سے بلبلاتا ہوا مر جائے گا تو اے عمر تجھے کل خدا کو جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ جو دعوے ہم کرتے ہیں یا یہ ہم تصور دکھاتے ہیں، وہ ایک خوشکن تصور سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارا عمل نہیں بتا رہا ہے کہ ہم واقعتاً اس سماج کی تشکیل کے لیے، اس مثالی معاشرے کو برپا کرنے کے لیے کوئی تگدو کر رہے ہیں. تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کی تشکیل اسلامی حدود پر کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کون سا اسلام، کس اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں؟ آپ کا عمل تو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ انسانوں کے بنیادی سوالات سے جوجھنا چاہتے ہیں. لوگ جوجھ رہے ہیں، کمیونسٹوں کی تحریکات کام کر رہی ہیں، RSS کی تحریکات کام کر رہی ہیں، ان کی NGOز میدان کے اندر کھڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے اس وقت میں 5-7 خواتین ایسی ہیں ہندوستان کے اندر جو عام انسانی سماج کے بنیادی حقوق کے لیے سر اپنا خون پسینہ ایک کیے ہوئے ہیں. میدا پاٹکر کی پوری زندگی سڑک پہ گزرتی ہے، بوتل کا پانی نہیں پیتی ہے. یہ یعنی اس طرح کی ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی بوتل پانی نہیں پینا ہے، اپنے گھر کا پانی پینا ہے. یہ کھدر کے کپڑے پہنتے ہیں، چاہے میدا پاٹکر ہو، تیستا ستلواڑ ہو،
ارونا رائے ہو جو رائٹ ٹو فوڈ کی تحریک چلا رہی ہے راجستھان کے اندر، یا کویتا شریواستو ہو، یا سوامی اگنیویش ہو، یا اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں، یا آپ کے یعنی مختلف لوگ ہیں جو ہندوستانی سماج میں بحیثیت انڈیویجول کے یا مختلف این جی اوز جو ہیں اس میدان میں کام کر رہی ہیں، رائٹ ٹو فوڈ کی تحریک، رائٹ ٹو امپلائمنٹ کی تحریک، رائٹ ٹو شیلٹر کی تحریک، ان پوری تحریکات کے اندر ہمارا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ میں نے یہ جو مختصراً آپ کے سامنے حالات کا تجزیہ کیا، یہ حالات تفصیل کی ہے، یہ اس پر ہماری جماعت کی مرکزی شورا نے اس میقات کے بالکل ابتدائی کے اندر اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی کی کیا وجہ ہے، ان کی بے وقتی کی وجہ کیا ہے، اس پہ غور کیا جائے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی۔ یہ جو میں نے فائنڈنگز بتائی آپ کو، یہ بات کہ ہمارا جو وزن ہے، ہمارا جو ویٹ ہے، ہمارا جو وزن ہے، وہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہے، ہمارے پیغام کی وجہ سے۔ ہم اگر اپنے پیغام کے داعی نہیں ہیں، انسانوں کے سامنے اللہ کا دین نہیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے و اقامت کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں، توحید کا جو سماجی ڈائمنشن ہے، جو سوشل ڈائمنشن ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہندوستانی سماج سے جوڑنے کی، ریلیونٹ بنانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی ہے۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان میدانوں کے اندر دین کے بنیادی تقاضے کے طور پر، صرف اس لیے نہیں کہ ہماری سیاسی بے وزنی ختم ہو اور ہندوستان کے اندر ہم کوئی یعنی ہمارا اپنا تحفظ کر سکیں، وہ تو اس کا ضمنی فائدہ ہے جو آپ کو ہوگا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری دین کا، توحید کا، اللہ کے دین سے وابستہ ہونے کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ عام انسانی سماج جن مصائب اور مشکلات سے دو چار ہے، اس کو اس سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی جائے۔ چنانچہ جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس نان الیکٹورل پالیٹکس کا جو اسپیس ہے، یہ جو اسپیس ہے، یہ ایک بڑا اسپیس ہے کہ اسٹیٹ کو انگیج کیا جائے، اس کے ظلم سے لوگوں کو بچایا جائے، اس کی پالیسیوں کو ہیومینیٹیرین پالیسیز بنائی جائے، اس کے پالیسی کا وہ جو عنصر ہے جس کے نتیجے میں کارپوریٹ سیکٹر کو فائدہ ہوتا ہے یا پونجی پتیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جو گیپ ہے یہ بڑھ جاتا ہے، یہ جو خلیج ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف 5 اسٹار ہوٹل ہیں اور دوسری طرف سلم ہیں، جہاں 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر یعنی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، وہیں سلمز کے اندر جو لوگ ہیں وہ کچرے کے اندر سے دانے چن چن کے کھا رہے ہیں، اپنی پیٹ بھوک بجا رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر، کروڑوں کی تعداد کے اندر آج ایسے بچے ہیں جو اپنے بچپن سے محروم کر دیے گئے ہیں، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ کھیل سکتے ہیں۔ جب وہ شعور سنبھالتے ہیں تو وہ کسی کے یہاں ڈومیسٹک سرور بنا دیے جاتے ہیں، کسی ہوٹل کے اندر برتن صاف کرتے ہیں، یا کہیں جو ہے کسی آٹو موبائل کے یعنی رکشے چلا رہے ہیں، تاغ کھینچ رہے ہیں، یا کسی ایسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں جو ہزارڈس ہے ان کی ہیلتھ کے لیے، کیمیکل انڈسٹریز ہے، آتش بازی کی انڈسٹریز وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ، یہ خیر امت، اس کا بھی کوئی رول بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ چنانچہ جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جماعت بحیثیت جماعت کی بھی اس میدان کے اندر آگے بڑھ کر پیش قدمی کرے گی، اسی کے ساتھ ساتھ جماعت نے محسوس کیا کہ ہمارا جو پالیسی پروگرام ہے وہ بھاری بھرکم پروگرام ہے، اس کے اتنے تقاضے ہیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو جو دوسرے آسپیکٹ سے وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس خاص کام کے لیے، ملکی مسائل کے لیے، انسانوں کے بنیادی سوالات کو حل کرنے کے لیے ایک تنظیم بنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جماعت نے MPJ کے نام سے، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے نام سے ایک NGO کھڑی کی۔ سرحدست یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ NGO مہاراشٹر اور آندھرا پردیش سے اپنے کام کا آغاز کرے گی، اور 2 سال کے تجربے کے بعد میں انشاءاللہ العزیز ہم پورے ملک کی سطح پر اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اسی میقات کے اندر جماعت نے انسانوں کے حقوق کے پامالی کے خلاف میں، بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف میں ایک حقوق انسانی کے تحفظ کا ایک 15 روزہ مہم چلائی تھی پورے ملک میں، اور اس میں دلتوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف، پولیس کی ایٹریسٹیز کے خلاف میں بڑے پیمانے پر ملکی سطح پر ایک کمپین چلائی، اور اس کا اتنا غیر معمولی اثر ہوا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اچھا مسلمانوں کو بھی عام انسانی سماج کے مشکلات اور مسائل سے دلچسپی، کیونکہ وہ تحریک جو تھی، وہ کمپین جو تھی، وہ سیمینار اور سمپوزیم تک محدود نہیں تھی، وہ سڑکوں پہ چلائی گئی تھی۔ ہماری خواتین نے گجرات جیسی مقام کے اوپر میں اتنے بڑے بڑے جلوس نکالے، اتنے بڑے بڑے مظاہر کیے کہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یہی خطہ ہے جہاں پر 4 سال پہلے مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ میدان ہے جس میدان میں ہم نے اب قدم رکھا ہے۔
ایک طرف ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابی سیاست کے اندر بھی مسلمانوں کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے جس طرح ان کے ساتھ بیہیویئر کیا جاتا ہے، ان کے سپورٹ کو ٹیکٹ فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، یہاں بھی اپنی حیثیت کو ہم منوا سکیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں آسام کے اندر AUDF کی شکل میں جو پولیٹیکل پلیٹ فارم وجود میں آیا ہے، اس کو دراصل انیشیٹ ہم نے کیا تھا، اور یہ کوشش کی تھی کہ سب کو ایک جگہ لا کر انہیں آمادہ کیا جائے کہ جس ریاست کے اندر مسلمانوں کی آبادی 31% ہے آفیشلی اور 40 سے زیادہ ہے ان آفیشلی، اس ریاست کے اندر بنگلہ دیشیوں کا ہوا کھڑا کر کے جس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کا لوہا منوائیں، پولیٹیکل پارٹی فلوٹ کریں اور دوسرے مارجنلائز سیکشن کو ساتھ لے کر انتخابات میں آئیں، تاکہ یہ جو کانگریس پارٹی جس طرح بیہیو کرتی ہے اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت غیر معمولی کامیابی ہوئی، لیکن اس کا آغاز ہوا کہ 10 سیٹیں اور 10% ووٹ AUDF کو ملا۔ اب یہ تجربہ UP میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے بہت اختصار سے اپنی کوشش کی کہ انتخابی سیاست میں اور جو غیر انتخابی سیاست کا ایک بڑا دائرہ ہے جو بنیادی طور پر ہمارے مقصد اور رد العین سے بالکل متصل، یعنی اس کا ایک عملی تقاضا ہے، تو ان میدان کے اندر بھی کام کرنے کے سلسلے میں اپنے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس کے بہت ہی اچھے نتائج ہمیں سامنے آ رہے ہیں۔ یہ 2 ریاستیں وہ ہے جہاں MPJ کی شکل میں کام ہو رہا ہے، اور سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کی شکل میں جو ہے یہ کیرلا میں کام ہو رہا ہے، اور اس نے 1 سال کے عرصے میں سے سولیڈارٹی نے اپنی حیثیت اس طرح منوا لی ہے کہ 2 بڑے بڑے اقدامات اس نے ایسے کیے جس نے ریاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یعنی ایکسپریس ہائی وے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا، اس کے خلاف تحریک چلائی اور حکومت کو اس پروگرام کو، اس منصوبے کو ختم کرنا پڑا۔ اسی طرح پالگھاٹ کے اندر جو کوکولا کمپنی کو جو جگہ دی گئی تھی، اور جس طرح ایک پوری ندی جو ہے لیز پر دے دی گئی تھی، اور جس طرح وہاں کا پانی ڈرین کر کے کئی گیلن پانی کئی گاؤں کے اندر مسائل پیدا کر دیے تھے، اس کے خلاف تحریک چلا کر اس کو بند کروایا، یہ اور اس میں غیر معمولی تعاون ملا غیر مسلموں کا۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ وہ کوششیں تھیں جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو عام انسانی سماج سے جوڑیں، ایک ماس موومنٹ کھڑی کریں، اور عدل اور انصاف کے قیام کے لیے، ظلم و زیادتی کی ازالے کے لیے، عام انسانی سماج کو مشکلات سے آزاد کرانے کے لیے، اور ایک پرامن معاشرے کی تعمیر کے لیے، تاکہ لوگ ایسے سماج کے اندر یہ محسوس کریں کہ اس مسلمانوں کو اور اسلام کو عام انسانی سماج کی مشکلات اور مصائب سے کنسرن ہے۔ تب اس بات کا امکان ہے کہ وہ سماج آپ کی دعوت کو بھی سننے کے لیے تیار ہوگا۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک کی کچھ جماعت جو تھی الیکٹرل پالیٹکس سے بڑے اختلاف کے لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا تھا یہاں تک کہ ووٹ دینے سے، تو کیا اس کے لیے کچھ حد تک ہم ہی ذمہ دار نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کر کے رکھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت نے ضرور ووٹ نہیں دیا، اپنے افراد کو ووٹ دینے سے روکا ہے، لیکن مسلمانوں کو ووٹ دینے سے نہیں روکا ہے۔ تو مسلمان تو انتخابات میں حصہ لیتے رہے۔ جماعت کے اندر یہ مسئلہ 25 سال تک زیر بحث رہا کہ انتخابات میں ہم کو حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہی ہے، میں نے جو بتایا آپ کو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ایسے نظام کی داعی ہے جو حاکمیت الہ کی بنیاد پر استوار ہوگا، اللہ کی حاکمیت پر، اللہ کے مقتدر اعلیٰ ہونے پر، اور ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ حاکمیت جمہور کی بنیاد پر ہے۔ تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ نظام باطل ہے، یہ نظام جو ہے یہ غیر اسلام نظام ہے۔ تو اس کو تقویت پہنچانا، اس کو مستحکم کرنا، اس کی بنیاد پر انتخابات میں اس بنیاد پر حصہ لینا کہ یہ نظام مضبوط ہو، تقویت پائے، یہ ناجائز ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال اسی میں جماعت کے اکابروں نے اور کابرین نے اور علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس نظام کو تقویت پہنچانے کے لیے نہیں، اس نظام میں اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے انتخابات میں حصہ لیا جا سکتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ میں۔ اس کے دلائل ہیں، اس دلائل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹرانزیشن، یعنی دیکھیے کسی بھی تحریک میں اور خاص طور سے نظریاتی تحریکوں میں غور و فکر مسلسل جاری رہتا ہے۔ اگر غور و فکر ختم ہو گیا تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آج جس نتیجے میں ہم پہنچے کل بھی ہم اسی نتیجے پہنچے، یہ غور و فکر مسلسل چل رہا ہے، ہم اس سے زیادہ اگلے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اور خود تحریکات اسلامی دنیا میں جو تجربات کر رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ترکی کا جو نظام ہے، نظام حکومت ہے، ہم سے زیادہ سخت ہے، ایک مسلم ملک ہے، لیکن سیکولرزم کے سلسلے میں جو
سینسٹیوٹی یا جو حساسیت اسٹیٹ کی ہے وہ شاید کہیں بھی نہیں پائی جاتی ہے، کہ جہاں لڑکیوں کو یا ممبر پارلیمنٹ کو اسکارف پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صورتحال ہندوستان میں نہیں ہے. تو یا ہندوستان میں جو موجودہ سیکولرزم ہے ہندوستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا اپنا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ کسی ریلیجن کے خلاف نہیں ہوگی، تمام مذاہب کو کے ساتھ میں ایکول ڈسٹینس رکھے گی، تمام مذاہب کو اپنے دین پر یعنی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی. تو مذہب کے پازیٹیو رول پر تو اتفاق ہے، لیکن مذہب کے اسٹیٹ میں مذہب کی مداخلت پہ اتفاق نہیں ہے. لیکن وہاں تو ترکی کا صورتحال یہ ہے کہ ترکی کا سیکولرزم تو انڈیویجولس کو بھی جو ہے مذہب پر چلنے کی وہ آزادی نہیں دیتا. تو وہاں تحریک اسلامی نے اس اسٹیٹ کے اندر نہ صرف الیکشن میں حصہ لیا بلکہ حکومت سازی میں بھی وہ شامل ہوئی، مخلوط حکومت بنائی اس نے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو ترکی کا جو نظام ہے، ترکی کمال اتاتürk نے جس جگہ ترکی کو پہنچایا تھا وہ ترکی تقریباً اسلام سے نکل چکا تھا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا تھا. دوبارہ اسلام میں لانے میں اسلامک موومنٹ کی یہ جو اسٹریٹجی تھی، پولیٹیکل اسٹریٹجی، اس کا بہت بڑا دخل ہے. تو یہ حالات دنیا کے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ابتدا میں مختلف ممالک کے اندر تحریکات اسلامی نے جس جگہ سے آغاز کیا تھا، حالات نے ان کو یہ بتایا کہ ہم اپنے آپ کو انڈیفرنٹ رکھ کر کوئی بنیادی تبدیلی سماج میں نہیں لا سکتے ہیں. دو طریقے ہیں انقلاب کے. ایک طریقہ انقلاب کا یہ ہے کہ آپ بتدریج تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ماس موومنٹ کھڑی کر کے پورے نظام کو الٹ دیجیے، جیسے ایران میں ہوا. تو ہر جگہ کی حکمت عملی الگ الگ ہوگی ہر سماج کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال یہ ہے کہ ہر وقت غور و فکر ہوتا رہے گا اور غور و فکر کے نتیجے میں راہیں کھلیں گی. یہ کہنا کہ ہم نے پچھلا فیصلہ غلط کیا تو یہ فیصلہ صحیح ہے، یہ دراصل تدریجی عمل سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ایک بات ان سب کے باوجود بھی یہ بات بھی طے ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی جماعت کا پاس کیڈر ہے، کسی جماعت کا آل انڈیا نیٹ ورک ہے، کسی جماعت کے پاس تمام شہروں اور گاؤں اور دیہاتوں تک کی اپنی نیٹ ورکنگ ہے، تو صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اس بات کو آج ملت میں سب لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ جماعت ایک کیڈر بیس آرگنائزیشن ہے اور اس کا ایک آل انڈیا نیٹ ورک ہے. جتنے آل انڈیا تنظیمیں نام لیتی ہیں ہم آل انڈیا تنظیم ہیں، وہ ایک محلے میں کام کرتی ہیں، ایک علاقے میں کام کرتی ہے. لیٹر پیڈ آرگنائزیشن بھی اپنے آپ کو آل انڈیا تنظیم کہلاتی ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ آج جماعت اسلامی ایک آل انڈیا نیٹ ورک رکھتی ہے. اس کا ایک گاؤں اور دیہات سے لے کر پورے اضلاع اور بلاک اور اس سے آگے بڑھ کر کام ہے. لیکن اب ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو میدان میں لائیں، میدان کی کام دیں، اور ان سب لوگوں کو جو اس طرح کے کاموں میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری افرادی قوت کی جو شکایت ہے وہ بھی دور ہوگی اور اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے.